السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بر کے بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی مرامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شرط میں محفوظ رکھے۔ بر کے بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن آج کی آپ کی بھائی کی خبر دیش سے ہی جڑی ہوگی، آندھرا پردیش سے، جو کہ فی الوقت وہاں پہ چندر بابو نائیڈو کی سرکار ہے، جو سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم پون کلیان نے کل تک جو پردوں پہ ناچتے گاتے تھے، انہوں ڈپٹی سی ایم ہیں۔ لیکن جس طریقے سے جو طوفان آیا تھا، جو بربادی پھیلی گئی، جو لوگ پریشان حال تھے، کسی کے گھریں لٹ گئے تو کسی کے بچے بہ گئے، ان سارے چیزوں کے بیچ وہاں پہ باتیں تو بہت ہوئی، دکھاوے تو بہت ہوئے، لیکن کوئی کام نہیں ہوا۔ اس سے ناراض ہو کر، کیونکہ سینٹر میں جو حکومت ہے اس میں چندر بابو نائیڈو نے ان کا ساتھ دیا ہے، اور جو ڈپٹی سی ایم ہے اس کی پارٹی نے اس کا ساتھ دیا ہے، ان کی سپورٹ سے، ٹی ڈی پی کی سپورٹ سے سرکار بنی ہے۔ حالانکہ وہ اگرچہ چندر بابو نائیڈو نے اپنی حمایت واپس لے لی، اپنی سپورٹ واپس لے لی، تو این ڈی اے کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، سارے ہندوستانی جانتے ہیں، لیکن یہ چیز کڑتوں بولتے ہیں انہوں، ناراض تھوڑے دن ہوتے، اس کے بعد پھر مجبوری کیا آتی کہ سامنے اور خاموش بیٹھ جاتے۔ ان چیزوں کو جو وہاں کی عوام بیچ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت گرم ہو گئی تھی، وہاں کے حالات آندھرا پردیش کے عوام بہت گرم تھی، کسی طریقے سے عوام کو سمجھا منا کر، جھوٹے جھوٹے لالچ دے کر ایک کام کیا، جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جگن تو وہاں پہ فی الوقت سی ایم نہیں ہے، لیکن جگن کی طرف سے اناج، کھانے پینے کے مواد الاغذیہ جو ہے، یہ اغذیہ سارے گھروں پہ کھٹکے مار کے پہنچائے جاتے ہیں جگن کی طرف سے۔ تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب انہوں جو وعدہ کرے تھے، ایک کام سے پیچھے رہا جگن آندھرا میں، جو روڈوں کا ڈیولپمنٹ نہیں کیا کرتے، جبکہ آٹو چلانے والے کو 8,000 کر دیا اس نے، رکشہ چلانے والے کو 6,000 دیا اس نے، بنڈی ٹھہرانے والے کو 8,000 دیا اس نے، ٹھیلا ڈھکلنے والے کو 8,000 دیا اس نے، یعنی عوام کے لیے بہت کچھ کیا جگن۔ یعنی جگن ایسا نہیں کہ عوام کے لیے نہیں کیا، بہت کچھ کیا اس نے۔ کس میں جگن پیچھے رہا؟ روڈوں کا ڈیولپمنٹ، اور یہ لوگوں کو بلڈنگیں دیکھنے کے لیے چاہیے تھا، یوں سر اٹھا کے دیکھنے کے لیے، جو نہیں ملی۔ انہوں 1 سال کا ٹائم لیے، 1 سال میں جس طریقے سے تلنگانہ الگ نہیں ہونے سے پہلے بولے تھے کہ حیدرآباد کو ایک سنگاپور بناؤں گا، حیدرآباد کو ایک سنگاپور بناؤں گا، وہ تو کام خیر انہوں نے انجام دینے کی کوشش بھی کی، لیکن تکمیل نہیں پایا تھا وہ، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں، کوشش ضرور کی تھی چندر بابو نائیڈو نے، یعنی بول بچے نے، انہوں بھی بولنے کا مطلب آپ لوگوں کا یہ ہے، سوائے ان کے پاس بولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا۔ لیکن ان سارے چیزوں کے بیچ اب جو اختلافات یہ لوگوں کے برپا ہوئے ہیں، سینٹر سے کچھ ناراضگی جو ہوئی ہے چندر بابو نائیڈو کی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ فی الوقت ناراضگی انہوں ختم کرنے کی کوشش کرے، پھر وہ جملے بازی میں آئے، تو وہاں کی عوام ان کو ایسا سبق سکھائے گی جو صدیوں میں یاد رکھا جائے گا۔ پھر دوبارہ کوئی سی ایم ایسی حرکت نہیں کرے گا، نہ کسی کے ساتھ ایسا دھوکہ دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اس کے مد نظر ابھی چندر بابو نائیڈو کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے، اسی لیے انہوں نے
ابھی سینٹر سے اپنی جو حمایت کیے ہیں، جو سپورٹ کیا ہے، وہ واپس لینے کی بات کر دی ہے، کیونکہ ابھی تک اتنا ٹائم ہو چکا ہے، 8-9 مہینے میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، جبکہ وعدہ یہ کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے، جب شامل ہوں گے انہوں سپورٹ کریں گے 3 منتری پد ملیں گے، یعنی 3 منسٹری ملے گی ان کو، اور ایک اسپیکر ملے گا ان کو. یہ سارے چیزیں جو ہے سو پھس پٹاخہ ہو گئے، ساری چیزیں پھس پٹاخہ ہو گئے. اب انہوں تو جو ہے سو برداشت نہیں کر سکتے، سہنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو منایا بھی جا رہا، پھسلایا بھی جا رہا، بولا بھی جا رہا، ہر طریقے سے جو حربے استعمال کرنا ہے، جو ہتھ کنڈے کرنے کی عادت ہے، وہ سارے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں. خیر ان چیزوں سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو اس میں الجھنا نہیں ہے. ہم کو یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو، جس طریقے سے جو ایک بل جو نامنظور ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وقف بورڈ کے تعلق سے جہاں پہ مساجد ہے، جہاں پہ درگاہیں آتے ہیں، جہاں پہ قبرستانے آتے ہیں، یہ سارے سرکار اپنے ہاتھ پہ رکھنا چاہ رہی، یعنی اس کا صفایا کرنا چاہ رہی. اس کو لے کر جب اپوزیشن پارٹی نے اس کے خلاف ووٹ دیا، یہ چیز مانی نہیں، تو وہاں پہ چندرابابو نائیڈو نے خاموشی اختیار کی، نتیش کمار نے خاموشی اختیار کی. اب وہ لوگ بھی آگے بڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سرکار جو لے کے آئی ہے بل، بالکل غیر واجب ہے، غیر مناسب ہے، غیر متاثر ہے. اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، صرف دیش کی بربادی اور دیش میں ناراضگی، دیش کو ایک الگ طرف لے کے جانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے مد نظر جو اس وقت جو لہر جو دوڑے ہوئی ہے، اس بل کو لے کر اتنے لوگوں کی رضامندی چاہیے، کتنے لوگوں کی اس کے اوپر وہ ہے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا، جو بہتر دکھ رہا وہ کرو. کیونکہ میں شروع سے میں کوئی چیز کی حمایت نہیں کرتا، نہ کوئی چیز کو پروموٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں جب حقیقت میں اگرچہ وہ چیز کو میں صحیح طریقے سے جانتا نہیں، تو اس کے اوپر نہ میری بات رہتی، نہ میں جو ہے یہ چیز کی سپورٹ کرتا. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جو آپ لوگوں کو بہتر دکھتا، جو آپ لوگوں کو صحیح نظر آ رہا، آپ لوگ وہ چیز کی سپورٹ کرو، وہ چیز کی حمایت کرو. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہرحال آج کی ویڈیو کا مقصد انڈیا سے چندرابابو نائیڈو الگ ہونے جا رہے ہیں، وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کو 2 سے 4 دن میں پتہ چل جائے گا، سرکاری طور پر اعلان بھی کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.